دین پر ہے چرچ جس کے عرش پر لگے گا نعرہ فرش پر لگے گا نعرہ فرش پر. میں یہاں پہ ضرور ایڈ کروں گی کہ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میڈم انصاف نہیں ملتا، تو میں کہتی ہوں قیامت تک ملے گا بھی نہیں. وجہ ہے اس کی، بہت بڑی وجہ ہے، کیونکہ ناانصافی اور ہماری جوڈیشری کا بیڑا غر اس دن ہو گیا تھا جس دن فاطمہ زہرا علیہ السلام انصاف لینے کے لیے دربار گئیں اور ان کو انصاف نہیں ملا، اور نعوذ باللہ ان کو جھٹلایا گیا ان کی گواہی کو. تو یہ جوڈیشری تو اس دن ہی بیڑا غرق ہو گئی تھی. اب میرے پہ چاہے فتویٰ لگا دیں یا جو مرضی کر دیں، آئی ڈیم کیئر. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک رافضی عورت سیفی علی خان نامی نے انصاف کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک شدید قسم کا اعتراض کیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا حق لینے کے لیے دربار میں گئیں اور ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا اور ان کی گواہی کو جھٹلا دیا وغیرہ. اس رافضی عورت نے اپنے گندے ذہن کا ثبوت دیتے ہوئے وہ واقعہ بگاڑ کر پیش کیا ہے جو آج تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نفرت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے رافضی ذاکر بیان کرتے رہتے ہیں. اس نے تو ٹی وی پر سامنے بیٹھ کر بیان کر دیا، ورنہ یہ ان کی مجالس کا پسندیدہ قصہ ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نفرت پیدا کرنے کے لیے، آپ سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے مزے لے لے کر وہ فدق کا، میراث نبی کا قصہ سناتے ہیں. آج ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے مختصر وقت میں سادہ دلائل کے ساتھ اس مسئلہ کو بیان کر دیں گے تاکہ ہمارے اہل سنت حضرات کو پتہ چل جائے کہ شیعہ حضرات حضرت ابوبکر پر اعتراض بالکل غلط کرتے ہیں. پہلے آپ سنیے کہ یہ واقعہ کیا ہے. صحیح بخاری شریف کے اندر روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کے متعلق پوچھنے کے لیے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تھا مدینہ میں، فدق میں، خیبر کے خمس میں سے وغیرہ. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ ہم وارث نہیں بناتے، یعنی ہمارا مال بطور وراثت کے آگے تقسیم نہیں ہوتا، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں. دوسری روایت کے اندر آتا ہے یعنی گروہ انبیاء، وہ صدقہ ہوتا ہے. یہ روایت ہے جس کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میراث نبی میں سے حصہ دینے سے انکار کیا، اس روایت کی وجہ سے. آگے کیا فرمایا، انما یأکل آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا المال. آگے یہ بھی فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لوگ اس مال میں سے کھائیں گے، یعنی جتنا ان کا حصہ بنتا ہے اس کو لیں گے. اب یہاں پر دو باتیں قابل غور ہیں. پہلی چیز، روایت کا حصہ لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ انبیاء کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، جو وہ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. اور دوسرا کہ اس میں سے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں سے، فدق اور خیبر کے خمس میں سے جو کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے لوگوں پر خرچ کرتے تھے، ہم اسی طرح خرچ کرتے رہیں گے. بات صرف اتنی ہے کہ یہ جو حصہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبضے میں لیا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو استعمال کرتے تھے، اس کی ملکیت حکومت کی رہے گی اور آل محمد کو اتنا حصہ دیتے رہیں گے جتنی ان کو ضرورت ہوگی. اتنی سی بات ہے. یہ جو روایت ہے یہ صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ نہیں ہے. راوی فوراً کہتے ہیں کہ یہ تو حضرت ابوبکر نے گڑھ لی. نہ، اس روایت کو بیان کرنے والے 10 سے زیادہ صحابہ کرام ہیں. یہ متواتر روایت ہے، اور ان 10 صحابہ کرام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، وہ بھی اس روایت کو بیان کرتے ہیں. اگر تم کہو کہ اس روایت کو بیان کر کے حضرت ابوبکر نے جھوٹ بولا ہے تو تمہیں یہی اعتراض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے
کہ یہ روایت صرف اہل سنت کی کتابوں میں موجود نہیں ہے، بلکہ اس مضمون کی روایت شیعہ حضرات کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ اپنی عوام کو بتاتے نہیں ہیں، کیونکہ پھر تو ان کے سارے اعتراض کی عمارت ہی گر جائے گی۔ یہ آپ کے سامنے کتاب ہے، ان کی مشہور و معروف کتاب اصول کافی، الشیخ کلینی کی لکھی ہوئی ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 32 ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے ان ابی عبداللہ علیہ السلام، اس سے مراد حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ قال فرماتے ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء، فرماتے ہیں کہ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وذاک، اور یہ اس لیے کہ ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، فرمایا کہ اس لیے کہ انبیاء میراث میں درہم و دنانیر نہیں چھوڑتے، بلکہ ان کی میراث تو احادیث مبارکہ ہوتی ہیں۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 32۔ حضرت امام جعفر صادق جو ہمارے ہاں بزرگ ہیں، محترم ہے، اور ان کے ہاں معصوم عن الخطا ہیں، اور ان کے نزدیک ان کا بہت بڑا مقام ہے کہ ان کے خاص نظریے کے مطابق درجہ امامت ہے۔ ہمارے ہاں بھی وہ بزرگ ہستی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ان کی کتاب میں معتبر روایت موجود ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور آگے کیا فرمایا، اس لیے کہ انبیاء میراث میں دراہیم و دنانیر نہیں چھوڑتے، بلکہ ان کی میراث تو علم ہوتی ہے۔ جو بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی، اسی مفہوم کی بات تمہاری کتاب میں بھی ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے کیا روایت بیان کی کہ نبیوں کا ورثہ آگے تقسیم نہیں ہوتا، یعنی مالی۔ اور دوسرا کیا فرمایا، وہی بات حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کر دی ہے۔ اگلی بات سنیے، اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ غلط تھا تو ہمیں اس بات کا جواب دیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تھے تو انہوں نے اس فیصلہ کو تبدیل کیوں نہیں کیا؟ اگر یہ فیصلہ ظالمانہ تھا، غاصبانہ تھا، انصاف کے خلاف تھا، جیسا کہ یہ عورت بک بک کر رہی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ظالمانہ فیصلے کو انصاف کے مطابق کیوں نہیں تبدیل کیا؟ حضرت اپنے جو بیٹے حضرت حسن و حسین ان سے فرماتے کہ یہ تمہاری والدہ کا حصہ ہے جو پہلے خلفاء نے غصب کیا ہوا تھا، میں بادشاہ بن چکا ہوں، خلیفہ بن چکا ہوں، میں تمہیں لوٹاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلے کو تبدیل نہ کرنا، اسی فیصلے کو برقرار رکھنا، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے سے بالکل متفق تھے۔ آگے سنیے ذرا، حضرت ابوبکر کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حضرت امام زید، ان کا ارشاد ہے، فرمایا کہ اما انا فلو کنت مکان ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ اگر میں ابوبکر کی جگہ ہوتا، یعنی جب حضرت فاطمہ نے سوال کیا وہاں پر فرماتے ہیں اگر میں ہوتا لحکمت بمثل ما حکم به ابوبکر رضی اللہ عنہ فی فدق، کہتے ہیں میں فدق کے متعلق وہی فیصلہ کرتا جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ اب رافضیوں کو چاہیے، خبیثوں کو، جو حضرت ابوبکر کے فیصلے کو غیر منصفانہ قرار دیتے ہیں، کہ جو اعتراض حضرت ابوبکر پہ کرتے تھے وہی تم اہل بیت اطہار کے چراغ حضرت امام زید بن علی پر بھی کرو۔ ان کی روایت کہاں موجود ہے؟ السنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 6 روایت نمبر 12744۔ اگلی بات سنیے، ایک اور مزے کی بات ہے، یہ شیعہ بہت بک بک کرتے ہیں نا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حصہ نہیں دیا گیا وغیرہ وغیرہ، اور تمہاری کتابوں میں تو، تمہاری رافضی شریعت میں عورت کو زمین میں سے، میراث میں سے حصہ ملتا ہی نہیں ہے۔ تم تو کسی صورت یہ اعتراض کر ہی نہیں سکتے، یہ کوئی سنی اعتراض کرے تو بنتا ہے۔ تمہاری جو رافضی شریعت ہے اس میں تو عورت کے لیے زمین میں سے، غیر منقولہ چیزوں میں سے حصہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں ذرا روایت، یہ آپ کے سامنے کتاب ہے شیعہ کی، یہ ان کی 4 بڑی کتابوں میں سے ایک ہے، من لا یحضرہ الفقیہ، لکھنے والے ہیں الشیخ صدوق، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 347 ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے ان ابی عبداللہ علیہ السلام، میسر راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا عن النساء، عورتوں کے متعلق، ما لہن من المیراث، کہ ان کو میراث میں سے کیا ملے گا؟ فقال لہن قیمت الطوب والبنا والخشب والقصب، انہوں نے فرمایا کہ ان کو اینٹ، عمارت، لکڑیاں اور بانس وغیرہ کی قیمت دے دیں گے۔ فَأَمَّا الْأَرْضُ وَالْأَقَارَاتُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُنَّ فِيهِ، وہ فرماتے ہیں کہ زمین اور دیگر غیر منقولہ چیزوں میں سے عورتوں کو کچھ بھی حصہ میراث میں سے نہیں ملے گا۔ یہ کس کا ارشاد ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کی معتبر کتاب کے اندر موجود ہے من لا یحضر الفقیہ میں، یہی بات کہ عورتوں کو
میراث میں غیر منقولہ چیزوں میں سے حصہ نہیں ملتا، یہ بات ان کی دیگر معتبر کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ اور جب تمہاری شریعت کے مطابق حضرت فاطمہ کا باغ فدق میں سے حصہ بنتا ہی نہیں ہے تو تم کس منہ سے اعتراض کرتے ہو؟ وہ نہ تو یہ شریعت محمدیہ کے مطابق بنتا ہے اور نہ ہی تمہاری شریعت کے مطابق، تمہارے اصولوں کے مطابق، تو تم کس بنیاد پر یہ اعتراض کرتے ہو؟ اگر تم اس بنیاد پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرو گے تو اس اعتراض سے حضرت علی بھی نہیں بچیں گے، حضرت حسن جو 6 ماہ خلیفہ رہے تھے وہ بھی نہیں بچیں گے، انہوں نے بھی اس فیصلے کو تبدیل نہیں کیا تھا، اس سے حضرت امام زید بن علی بھی نہیں بچتے ہیں، اور تمہیں تو اعتراض کا حق ہی نہیں ہے، کیونکہ تمہاری شریعت کے مطابق تو عورتوں کو میراث میں سے زمین اور دیگر غیر منقولہ چیزوں میں حصہ ملتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس عورت کا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرنا بالکل باطل اور مردود ہے۔ یہ ان کی خبیثانہ ذہنیت ہے جو عوام کے سامنے آتی ہے جب یہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے کیسے اتحاد ممکن ہے؟ اسی صورت میں اتحاد ممکن ہے کہ ہم ان کی ذہنیت کو قبول کر لیں اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ اگر ہم ان کے ساتھ اس ذہن کے ساتھ اتحاد کریں گے، قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے منہ دکھائیں گے؟ تو ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان کے نظریات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کسی طرح کا ہم ان کے ساتھ اتحاد نہیں کرتے جب تک کہ ان کے اندر صحابہ کرام کے متعلق غلاظت موجود ہے۔ یہ مختصر الفاظ کے ساتھ مختصر انداز سے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ انشاءاللہ یہ آپ یہ باتیں یاد رکھیں، رافضی کے سامنے بیان کریں، کسی رافضی میں ہمت نہیں ہوگی اس کا جواب دینے کی۔